باقی 3 کیسز ہیں، ان میں کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کی جانب سے کہ ان میں جان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ وہ عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی باہر آنے والے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے۔ تو ان کیسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس نوعیت کے کیسز، قانونی رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جی، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، یہ پچھلی عید پہ بھی یہی بات کی گئی تھی کہ عید الفطر سے پہلے باہر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہش کا اظہار ہو سکتا ہے، جو وکلاء قانونی طور پر اس چیز کی ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہے اس پہ کامنٹ کرنے کے۔ میں مفروضوں پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا کہ کیا وہ آ سکتے ہیں باہر عید سے پہلے یا نہیں آ سکتے۔ دوسری بات یہ سیاسی جی میں گزارش اگر مکمل کر لوں، ایک اور بات جو ہو رہی ہے کہ سیاسی منظرنامے کو جوڑا جا رہا ہے کہ آپ ریزسٹنس سے پیچھے ہٹیے، آپ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹیں، تو شاید جیسے کہا گیا کہ زرداری صاحب کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ نرمی اختیار کریں تو آپ کی رہائی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے یہ بڑا تشویشناک جملہ ہے کہ آپ سیاسی رویے کو قانونی ریزلٹس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ سوالات یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے شکوک کو سٹیمپ لگا رہے ہیں نا، پھر وہ سیاسی انتقام، پھر وہ جو جی بالکل آپ ان شکوک و شبہات کو ویریفائی کر رہے ہیں۔ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ جی حماد کنٹینیو کریں آپ۔ جی اب اگر میں اس کیس کے اوپر آؤں تو اس کیس کے بہت سارے بیسیکلی 3 ایونٹس ہیں جو کہ آپس میں جڑتے ہیں۔ ایک کراچی ملیر کا ہے، پھر لنڈن میں وہاں پر جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ ایک علیحدہ فورم ہے، ایک علیحدہ جورسڈکشن ہے، علیحدہ ایشوز ہے، اور پھر یہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ ان کو آپ اس مختصر وقت کے اندر میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن چند سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ ڈیٹس ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ سب سے پہلے جو زمین پہلی بار ٹرانسفر کیا گیا، جس کا ٹائٹل 450 کنال غالباً وہ زمین تھی جس کو زلفی بخاری صاحب کے نام ٹرانسفر کیا گیا، وہ اپریل 2019 میں کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے اس وقت ان کے نام پہ کیا گیا کیونکہ ٹرسٹ اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا۔ میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہوں گا کہ عدالت اس پہ کیا نقطہ نظر اپناتی ہے کہ ڈونیشن تو کسی عوض کے بغیر ہوتی ہیں، تو ڈونیشن کے اوپر ایسی کون سی بے اعتباری ہو گئی ڈونر کے اوپر کہ آپ کو پہلے ہی اس سے کہنا پڑ گیا کہ ابھی ٹرسٹ نہیں بنا لیکن تم ابھی ہمیں دے دو؟ اور پھر اس کے بعد ایسے کون سے محرکات تھے جس پہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ٹرسٹ بنانے میں 8 ماہ لگ گئے؟ اپریل 2018 میں نے 19 کی ڈیٹ بتائی ہے آپ کو بھی، اپریل 2019 میں یہ لینڈ ٹرانسفر کی جاتی ہے، لیکن ٹرسٹ جو وجود میں آتا ہے وہ 26 دسمبر 2019 کو آتا ہے۔ عام آدمیوں کو غالباً ہفتے لگتے ہیں چند ٹرسٹ کو بنانے میں، تو آخر کیا وجہ بنی کہ ٹرسٹ کو اتنا عرصے کے بعد بنایا گیا؟ اور جب ٹرسٹ کو بنایا گیا تو زلفی بخاری صاحب اس کے پہلے ٹرسٹی تھے، تو اگر تو وہ امانت زمین آئی تھی ان کے پاس تو اس کا نیچرل کورس آف ایونٹ یہ بنتا ہے کہ فوراً ہی آپ اس ٹائٹل کو ٹرانسفر کر دیتے آگے ٹرسٹ میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دسمبر 26 2019 سے لے کے اپریل 2020 تک وہ اس کے ٹرسٹی رہتے ہیں، اور اس تمام دورانیے کے اندر یہ زمین آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ یہ بھی میں دیکھنا چاہوں گا کہ عدالت اس پہ کیا نقطہ نظر اپناتی ہے۔ اور جب وہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تب بھی ایسا نہیں ہوا کہ فوراً انہوں نے لینڈ ٹرانسفر کر دی، اس میں بھی مزید 8 سے 9 ماہ کا عرصہ لگا۔ انہوں نے جنوری 2021 میں لینڈ ٹرسٹ کو دی گئی۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس کو آفٹر تھاٹ کنسیڈر کیا ہے عدالت نے یا کیا نقطہ نظر لیا ہے۔ اور جب ٹرسٹ کو زمین ایونچولی دے دی گئی تو اس کی جو ریسیٹ ہے، جو ایکنالجمنٹ ہے، وہ دینے میں بھی بشرا بی بی صاحبہ نے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ لگایا، مارچ 2021 میں دی گئی۔ اس کا بھی ایک نارمل کورس آف ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ڈونیشن آ جاتی ہے تو فوراً اس پہ مزید کوئی کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک پرچی بنا کر دینی ہوتی ہے۔ اس کو بنانے میں 2 ماہ کیوں لگ گئے؟ تو یہ سوالات اس کیس کے لیے میں دیکھنا چاہوں گا کہ عدالت اس پہ کیا نقطہ نظر اپناتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔